تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے۔ فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، سارے مدینے پاک کا ذکر کر لیں اور کہہ لیں مدینہ مدینہ مدینہ۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ؟ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مدینہ 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 مدینہ۔ الہی دکھا دے دیار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ الہی دکھا دے دیار مدینہ، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ معطر ہوئی جاں کھلا غنچۂ دل، معطر ہوئی جاں کھلا غنچۂ دل، چلی جب نسیم بہار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، پیا تھا بس ایک جام اس میں کدے سے، نہیں ٹوٹتا اب خمار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان جو صاحب استطاعت ہوں انہیں حکم فرمایا ہے کہ فرمایا اللہ تمہیں طاقت دے، تم مالی طور پہ بدنی طور پہ طاقت رکھتے ہو تو پھر اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے آؤ۔ اگر حج کی حاضری تمہیں سعادت حاصل کرنے کی توفیق ہو، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ اگر حج کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ کے گھر کی حاضری، نبی پاک کے در کی حاضری عمرہ شریف کی صورت میں مسلمان حاصل کر کے ان پاک سرزمین کے ٹکڑوں کی زیارت کر سکتا ہے۔ مسلمان کی کوشش یہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت عطا فرمائے،
اور حج کی سعادت اگر نصیب نہ ہو سکے تو اللہ کے گھر کی زیارت عمرہ شریف کی صورت میں کرنے کی مسلمان کوشش کرتا ہے۔ عمرہ شریف کی صورت میں دیار حبیب کی حاضری کی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے گھر میں جب حاضری ہوتی ہے تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں جانے کی جو استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور حج کرنے والے کے لیے حضور نے فرمایا اتنا بڑا انعام ہے حج کرنے والے کے لیے۔ فرمایا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ اللہ ایسے مٹا دیتا ہے کہ فرمایا گویا وہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ جی ہم سب اس مقدس بارگاہ میں حاضری لگوانے کے خواہش مند ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے پاک گھر کی، اپنے پاک محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اور یہ انسان کے، مسلمان کے ایک دل کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بار بار اپنا گھر دکھائے، بار بار حضور کا شہر مدینہ دکھائے۔ اور پھر مسلمان اللہ کے گھر میں جب پہنچتا ہے، پوچھے حاجی صاحب سے کیا منظر وہاں پہ دیکھا ہے؟ جو ہی بندہ مکہ شریف میں انٹر ہوتا ہے نا، اور مکہ شریف پھر حرم کعبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو بندہ گاڑی سے اترتا ہے، ہوٹل میں جاتا ہے، سامان وغیرہ رکھتا ہے، اور پھر وہاں سے احرام باندھا ہوا ہے۔ احرام باندھ کے بندے کی منزل یہی ہوتی ہے میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے، جو اللہ کا گھر قریب آتا ہے جذبات بڑھتے جاتے ہیں، جذبات بڑھتے جاتے ہیں۔ آج میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ تو بندہ جو ہی کبوتر چوک کراس کرتا ہے، باب عبدالعزیز آ جاتا ہے، باب عبدالعزیز جوتے وغیرہ رکھتا ہے، اور باب عبدالعزیز والا دروازہ کراس کر کے جو ہی وہ برآمدہ مکمل ہوتا ہے، پھر دوسرا برآمدہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نیچے والا تیسرے نمبر پہ جو نیچے سیڑھیاں اتر کے سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ ایسا ایمان افروز منظر ہوتا ہے۔ سامنے اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور مجھ جیسا گناہگار، آپ جیسا گناہگار سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرتے کرتے رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ کہاں میں اس قابل تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں تیرا گھر دیکھنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بندہ وہی سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اور پھر طواف شروع ہو جاتا ہے۔ طواف کعبہ شروع ہوتا ہے جب طواف کرتے کرتے پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا، 7 چکر بھی مسلمان لگاتا ہے، تلبیہ بھی پڑھتا رہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 7 تلبیہ بھی پڑھتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تو نے مجھے بلایا ہے تو میں تیرے گھر میں آیا ہوں۔ پھر مسلمان کوشش کرتا ہے میں غلاف کعبہ کو ہاتھ ہی لگا دوں۔ غلاف کعبہ کو جب ہاتھ لگتا ہے پھر بندے کو بڑا رونا آتا ہے۔ وہاں بندہ اتنا روتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں کعبے کا غلاف، وہ غلاف جس نے اللہ کے گھر کی عظمتوں کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، زہے نصیب میرے ہاتھ اس کعبے کے غلاف کے ساتھ مس ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، بندہ رو رو کے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر مزید چکر جب چلتا چلتا یہ طواف کعبہ کرتا کرتا مسلمان حجر اسود کے سامنے آتا ہے، پھر دل کرتا ہے آج میں حجر اسود کا بوسہ ہی لے لوں۔ مسلمان کوشش کرتا ہے حجر اسود کو چوم لوں، کیوں نہ چوما جائے، اس حجر اسود کا ہم بوسہ کیوں نہ لیں جس پتھر کا بوسہ میرے نبی پاک نے خود لیا ہوا ہے۔ تو مسلمان تو اپنے نبی کی اداؤں پر قربان ہو جاتا ہے، اور مسلمان جب حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے حجر اسود کا بوسہ لوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر رش ہو، اگر تمہارے لیے بوسہ لینا ممکن نہ ہو، فرمایا تم ہاتھ کھڑا کر کے یوں کر کے استلام کرو، یوں کر کے سلام ہی کر لو، تمہارا سلام حجر اسود قبول کر لے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہوا ہے،
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ جاتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود یہ نہ سمجھنا میں جنتی پتھر ہوں، یہ نہ سمجھنا میری شان بڑی ہے، آج مجھے دنیا چومنے والی ہے، میرے پاس عمر فاروق بھی آ کے میرا بوسہ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے واللہ حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ ہم تو مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے ہم تو اس سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجر اسود کو بوسہ عطا فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ حجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا، لوگوں کے گناہ چوس چوس کے کالا سیاہ ہو گیا، اس نے لوگوں کے گناہ چوسے ہیں۔ اور پتھروں کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھ دی ہے، پتھروں کے اندر وہ اللہ نے کمال رکھ دیا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہی حجر اسود قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، زبان عطا فرمائے گا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ اس حجر اسود کو فرمائے گا حجر اسود دنیا میں جس نے تیرا ادب کیا ہے اسے پہچانتا جا، جنت میں ساتھ لے کے جا۔ یہ حجر اسود اگر شفاعت کر سکتا ہے، یہ مقام ابراہیم کے اندر خاصیت ہے کہ یہ مقام ابراہیم برکتیں دے سکتا ہے، جہاں نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں تو پھر آمنہ کے لال کی برکتوں کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک کے دامن میں کتنی برکتیں ہوگی۔ تو جناب عمر فاروق نے پھر حجر اسود کو چوما، کہا اس لیے چومتا ہوں میرے نبی نے حجر اسود کو چوما ہے۔ حجر اسود کو چوم کے پھر طواف کعبہ مکمل ہو گیا، 7 چکر مکمل ہو گئے، ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، جس طرف باب کعبہ ہے، کعبہ شریف کا دروازہ ہے، باب رحمت ہے، اس سائیڈ پہ ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر بندے کی یہ آرزو ہوتی ہے طواف کعبہ کیا ہے، چکر مکمل کرتے کرتے میں کعبے کی چوکھٹ کو ہی ہاتھ لگا دوں۔ کعبے کی چوکھٹ پتہ ہے ایسے کر کے ہاتھ لگایا جاتا ہے، چوکھٹ اتنی اونچی ہے کعبے کی، یوں کر کے ہاتھ لگایا جاتا ہے، یوں کر کے لوگ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے جو دروازے کو ہاتھ لگا کے اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب طواف کعبہ مکمل ہو جاتا ہے، 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں، پھر مسلمان کو حکم یہ ہوتا ہے آؤ اس پتھر کے پاس آ جاؤ جس جگہ پہ اللہ کے نبی ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم پہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر پر میرے نبی ابراہیم کے قدم لگے ہیں، ایمان والو جب بھی تم اللہ کے گھر میں آؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو پھر مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، وہاں طواف کعبہ کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ان جگہوں سے اللہ کو اتنا پیار ہے جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان قدموں کے نشانوں کو مٹنے نہیں دیا۔ پوچھے حاجی صاحب سے، قریب سے اگر انہوں نے دیکھا ہوگا نا مقام ابراہیم کو، یقیناً میں نے بھی الحمدللہ قریب سے دیکھا ہے، اللہ نے وہ قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیے۔ یقین سے آج بھی وہ پتھر جس پر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواریں بلند کی ہے نا، مقام ابراہیم، وہ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان گہرے پتھر میں ثبت ہو گئے ہیں، پر اللہ نے آج تک مٹنے نہیں دیے اور قیامت تک یہ نشان مٹیں گے نہیں۔ نبیوں کے قدموں کے نشان اللہ مٹنے نہیں دے رہا، نبیوں کا ذکر اللہ کیسے مٹنے دے گا؟ یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہمارے نبی پاک تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ محبوب تجھے جو مقام دیا کسی اور کو مقام نہیں دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ جو رسول ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پر ان سب میں فضیلت والا آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی پاک تو نبیوں کے بھی نبی ہیں،
आला हजरत कहते हैं नबियों से पूछा जाए ना तुम्हारा नबी कौन है, तो नबी कहेंगे हमारा नबी वही है जो इमामुल अंबिया है, जिसके पीछे हमने नमाज पढ़ी हुई है। तो हमारे नबी पाक को तो अल्लाह ने वो सरदारियाँ अता फरमाई। फिर मकाम इब्राहीम पे जब हाज़री मुकम्मल हो जाती है, नफल पढ़ लिए जाते हैं, मकाम इब्राहीम सी बैक साइड पे जो रास्ता जा रहा है, सामने बंदा जब बिरामदे में पहुंचता है सफ़ा मरवा शुरू हो जाता है, दाएं तरफ बंदा जाता है तो सफ़ा पहाड़ी शुरू हो जाती है, बाएं तरफ जब चक्कर लगा के आता है मरवा पहाड़ी आ जाती है। सफ़ा पहाड़ी ज़रा ऊंची है, मरवा पहाड़ी बिल्कुल ज़मीन के साथ बिल्कुल मिली हुई है, हल्के हल्के निशानात वहाँ पे पहाड़ी के मौजूद हैं। लेकिन ये भी वो पहाड़ियाँ हैं कि जिन पर अल्लाह के नेक बंदों के कदम लगे हुए। हज़रत हाजरा के यहाँ कदम लगे हैं ना, तो अल्लाह ताला को अपने महबूब बंदों से कितना प्यार है। जिनके कदमों के निशान पहाड़ी पर लग जाएं तो अल्लाह फरमाता है ये पहाड़ियाँ वो हैं जिन पर मेरी नेक बंदी हाजरा के कदम लगे हुए हैं। फरमाया ये पहाड़ियाँ इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, फरमाया अल्लाह की निशानियों में से ये निशानियाँ हैं पहाड़ियाँ जिन पर अल्लाह वालों के कदम लगे हुए हैं। तो अल्लाह वालों के कदम लगे तो वो जगह सरजमीन के टुकड़े जो हैं वो मुक़द्दस और बाबरकत बन जाते हैं। सफ़ा मरवा की पहाड़ी का फिर चक्कर लगाया जाता है, उसके बाद हलक़ या कसर होता है और फिर उम्रा शरीफ मुकम्मल हो जाता है। और फिर उम्रा जब मुकम्मल हो जाता है फिर मुसलमान की ये आरज़ू होती है कि अब अल्लाह के घर में हाज़री दे लिए, अब मैं नबी पाक की बारगाह में पेश हो जाऊँ। अल्लाह के घर की हाज़री के बाद मदीने पाक की हाज़री की तरफ बंदा सही करता है, कोशिश करता है, सफ़र शुरू हो जाता है। मदीना शरीफ अभी दूर होता है, कई मील दूर से मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्यों जी आज साहब, ऐसा ही है ना, कितनी दूर अभी सफ़र होता है। सबसे पहले मदीने पाक का जो मंजर नज़र आता है ना, मस्जिद नबवी शरीफ के ऊंचे ऊंचे मीनार नज़र आना शुरू हो जाए। तो जब मस्जिद नबवी के ऊंचे ऊंचे मीनार नज़र आते हैं फिर ज़हूरी साहब को वजद आ गया। आप कहते हैं जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। अल्लाह के घर में हाज़री के बाद मदीने शरीफ की तरफ मुसलमान का रुख है। पहली नज़रें मस्जिद नबवी शरीफ की मीनारों से जब टकरा रही होती हैं फिर जज्बात बढ़ते हैं। हुजूर का रोज़ा आने वाला है, हुजूर का शहर मदीना करीब आ गया है। सफ़र करते करते जब बंदा मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता है फिर जन्नतुल बकी के पास से रोड गुजरता है, यूं जन्नतुल बकी के साथ साथ रोड जाता है और फिर सामने रोज़ा रसूल के जलवे नज़र आ रहे होते हैं, सामने रोज़ा रसूल नज़र आ रहा होता है। गुंबद खजरा से जब निगाहें टकरा रही होती हैं फिर मुसलमान के जज्बात और तेज़ हो जाते हैं। अभी चंद लम्हों के बाद मैं नबी पाक के कदमों में हाजिर हो जाऊंगा, हुजूर की सुनहरी जालियां मेरे सामने होंगी, हुजूर के सबज़ गुंबद के नज़ारे मैं हासिल करूंगा। तो वहाँ गाड़ी से उतरते ही होटल में जाके सामान रख के फिर बंदे की कोशिश होती है जितना जल्दी हो सके मैं हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाऊं, नबी पाक की बारगाह में पेश होता है। फिर बंदे की आरज़ू होती है रियाजुल जन्ना की मैं ज़ियारत करूं। नबी पाक के गुंबद खजरा को दूर से मुसलमान देख रहा होता है, फिर करीब जाता है, करीब जाता है, फिर वहाँ पे वो जज्बात हो जाते हैं, या रसूलल्लाह कहाँ मैं इस काबिल आपके कदमों में आ जाऊँ। हुजूर आपने करम नवाजी फरमाई कि मुझे अपने कदमों में बुला लिया। हुजूर मैं खुश नसीब हूँ, आपकी कदमों की हाज़री नसीब हो रही है। फिर मेरे नबी ने फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, फरमाया जन्नत के बागों में से बाग है। ये टुकड़ा जन्नत के बागों में से बाग कैसे बन गया? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जन्नत का बाग है, फरमाते इस वजह से इसे जन्नत का बाग होने का दर्जा मिल गया है
کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حضور کا اپنے کاشانہ اقدس سے نکلنا، منبر رسول پہ آ کے نماز پڑھانا، پھر حضور کا نماز کے بعد واپس چلے جانا، ظہر کے لیے میرے نبی کا آنا، نماز پڑھا کے واپس جانا، عصر کے لیے آنا، نماز پڑھا کے واپس چلے جانا، مغرب کے لیے آنا، نماز پڑھا کے واپس چلے جانا، عشاء کے لیے آنا، نماز پڑھا کے واپس چلے جانا۔ بدر الدین عینی فرماتے ہیں یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس نے بار بار مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، اس لیے فرمایا اسے جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے نے بار بار نبی پاک کے قدموں کو چوما ہوا ہے۔ یار جس جگہ پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے وہ تو مقام ابراہیم بن جائے، جس جگہ پہ حضرت حاجرہ کے قدم لگیں وہ تو صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں بن جائیں، اور آمنہ کے لال کے بار بار قدم لگیں، اور وہ جگہ کیوں نہ ریاض الجنہ بن جائے، وہ ریاض الجنہ جنت کا باغ بن گیا۔ مدینہ پاک کا وہ باغ، اور بھی بڑے باغ ہے مدینہ پاک میں۔ آپ کبھی مسجد قباء کی طرف جائیں نا، ہر طرف کھجوروں کے باغ ہی نظر آئیں، تو مدینہ پاک کی سرزمین کے ریت کے ذروں سے بھی مسلمان پیار کرتا ہے، کیوں نہ کرے۔ اس سرزمین کے ٹکڑے کو میرے نبی نے پسند فرمایا، یہاں حضور چلے، یہاں حضور نے زندگی گزاری، اور یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی گزری ہے، یہاں رہ کے میرے نبی نے جہاد فرمائے ہیں، یہاں رہ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ اور حضور کے آنے سے پہلے جو سرزمین یثرب کہلاتی تھی، بیماریوں کا گھر کہلاتی تھی، حضور کے قدم مبارک لگ گئے، اللہ نے اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ حضور کے قدموں کی برکت سے اب وہ مدینہ منورہ بن گیا ہے، اب یہ روشنیوں والا شہر بن گیا ہے، اب یہ نورانیت والا شہر بن گیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے شہر مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے، غبار المدینۃ شفا، فرمایا غبار مدینہ میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو مدینہ پاک کے وہ سرزمین کے ذرے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے ہیں، اللہ نے اسے بھی شفا والا بنا دیا ہے۔ حضور کے شہر مدینہ کی برکتوں کا کیا کہنا۔ حضور کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے نا، تو وہ اس یقین سے جائے کہ میں حضور کے گھر میں آیا ہوں، حضور کا مہمان بن کے آیا ہوں۔ اصل میں مدینہ پاک جانے والا حضور کا مہمان ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ ارادہ کر لینا حضور آپ کا مہمان ہوں، آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ نے مجھ پر کرم فرمانا ہے، یقین سے آپ آزما کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے غیبی مدد فرماتا ہے نا، بندے کے دل میں جو آرزو ہوتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے، آرزویں وہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ حضرت ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا، اور میں جب در رسول پہ حاضر ہوا میں نے کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت ابو بکر بن اقطع کہنے لگے حضور آپ کا مہمان ہوں، آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گا، آپ پلائیں گے تو پیوں گا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھانا پینا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، کچھ نہ کھایا پیا۔ تیسرا دن آیا تو حضرت ابو بکر بن اقطع کہتے ہیں میں حضور کو سنہری جالیوں کے ساتھ بیٹھا بیٹھا حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میری قسمت بیدار ہو گئی، جس مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوں وہی گنبد خضرا کے مکین میری خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا ابو بکر بن اقطع تو میرا مہمان ہے۔ میں نے عرض کی حضور آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر میرا مہمان اور بھوکا ہو؟ حضور نے فرمایا ہاتھوں سے روٹی عطا فرمائی اور فرمایا ابو بکر یہ کھا لو۔ ابو بکر بن اقطع کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں سے جب مجھے وہ روٹی نصیب ہوئی میں نے وہ روٹی کھانا شروع کر دی تو حضرت ابو بکر بن اقطع کہتے ہیں آدھی روٹی میں نے کھائی تھی، میری آنکھ کھل گئی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس لیے کہ حضور جب کرم فرماتے ہیں نا، حضور جس کی خواب میں آ جائیں تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس کی خواب میں میں آ جاؤں، فرمایا وہ یقین کر لے اس کی خواب میں میں آیا ہوں، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، کسی اور کی شکل شیطان اپنا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آئے گا۔
جس کو میری زیارت ہو جائے، فرمایا وہ یقین کر لے اسے میری ہی زیارت ہوئی ہے۔ یار وہ بارگاہ جہاں آنے کے لیے فرشتے بھی بےتاب رہتے ہیں، فرشتے بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ اجازت دے تیرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں، جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں اور کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ بارگاہ جہاں فرشتے بھی بےتاب ہیں، یا اللہ اجازت دے مدینے پاک جائیں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ میرے حضور نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت 70,000 فرشتے میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ روزانہ شام کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، قیامت تک اس کی باری پھر نہیں آئے گی۔ یہ حضور کے غلاموں پر اللہ کا کرم ہے، کوئی 10 مرتبہ مدینے پاک جاتا ہے، کوئی 15 مرتبہ جاتا ہے، کوئی 20 مرتبہ جاتا ہے۔ حضور بار بار غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو صرف ایک مرتبہ اجازت ہے، جاؤ در مصطفیٰ کے جا کے حاضری پیش کرو، صلاۃ و سلام پیش کرو۔ تو ہم خوش نصیب حضور کے غلام، اللہ ہمیں اپنا گھر بھی دکھا دیتا ہے، اللہ ہمیں محبوب کا در بھی دکھا دیتا ہے۔ ہم سب کو بار بار اللہ اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔